آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ عمران خان صاحب تشریف لا چکے ہیں. تیار ہو زمان پارک؟ تیار ہے؟ تو پھر کل کی طرح آج بھی اسی محبت سے آج پنجاب کے تمام حلقوں میں اسکرینز لگی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ لوگ اکٹھے ہیں. اسکرینز پہ خطاب سنیں گے عمران خان صاحب کا. اور یہاں زمان پارک میں بھی الگ گیدرنگ ہے, لاہور کے باقی پوائنٹس پر الگ گیدرنگز ہیں. اور یہاں سے آپ کی آواز نہ صرف ان تمام جو گیدرنگز ہیں وہاں تک پہنچے گی, بلکہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت اب لائیو ہیں. تو آئے مل کے بلاتے ہیں اس عظیم لیڈر کو جنہوں نے 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی اور اللہ نے کیا ہی کامیابی دی. زیرو سے سٹارٹ لیا اور محنت کرتے رہے, کتنی ہی رکاوٹیں, کتنی ہی مشکلیں عبور کی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ایمان کی پختگی اور اس لگن, اس محنت, ملک سے محبت, پاکستانی قوم سے محبت کی جو آپ کے اندر آپ کے اندر اللہ نے اس قدر محبت دی ہے کہ آپ کسی بھی مرحلے پہ آپ نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ایک پوری قوم کی ہمت کو بڑھایا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کسی لیڈر کا نام پاکستان میں لیا جاتا ہے تو وہ ہے عمران خان, جنہوں نے پوری قوم کو جگا دیا. سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ قوم جاگ گئی ہے اور یہ جاگتی قوم اپنے لیڈر کا استقبال کرے گی. یہاں سے میں بولوں گا, آپ وہاں سے ریپیٹ کریں گے, اور ہم سنیں گے عمران خان صاحب کو. تو آئیے مل کے بلاتے ہیں عمران خان صاحب کو. پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پہلے سے زیادہ خطرناک ہیں آپ, امپورٹڈ حکومت کے لیے طوفان ہیں آپ, پاکستان کی پہچان ہے آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج 27ویں سال گلا ہے, یعنی 27 سال پہلے ہم تھوڑے سے لوگوں نے یہاں ہالیڈے ان لاہور کے اندر اپنی پارٹی کو لانچ کیا, اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کبھی بھی پارٹی کامیاب ہوگی. تو جو ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا نوجوان, سب سے زیادہ تحریک انصاف میں ہمارے نوجوان ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم نے 27 سال پہلے پارٹی شروع کی تو زیادہ تر کوئی 14 سال تک ہمارا مذاق اڑتا رہا تھا. پہلی الیکشن ہوئی 97 میں, نئی پارٹی تھی, ایک سیٹ بھی نہیں ملی. دوسری الیکشن 2002 میں ہوئی, ایک سیٹ ملی, اور زیادہ تر لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی, اور بڑے لوگ چھوڑ گئے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, پہلی الیکشن میں لوگ جمع ہوئے, الیکشن ہارے, 90% لوگ چھوڑ گئے. دوسری الیکشن ہوئی, پھر ہارے, 95% لوگ چھوڑ گئے. تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے ہمارے 2002 الیکشن کے بعد. پھر آہستہ آہستہ 3-4 سال کے بعد پھر پارٹی بنانے کی کوشش کی, اور پھر جب 2008 کا الیکشن ہم نے بوائیکاٹ کیا تو لوگوں نے پھر سمجھا کہ اب یہ پارٹی ختم. ہم نے اپنے اس وقت آزاد عدلیہ کے لیے الیکشن کو بوائیکاٹ کیا, اور جب ایک دفعہ الیکشن سے بوائیکاٹ کرتے تو لوگ سمجھتے پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن 2013 میں پہلی دفعہ پارٹی نے سیٹیں لی, پختونخوا کی حکومت ہم نے سنبھالی, اور اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہم جیتے. 3.5 سال ہم نے گورنمنٹ میں گزارے, اور پچھلا 1 سال ابھی فیصل آپ بات کر رہے تھے کہ
हमारा सबसे मुश्किल टाइम कौन सा गुजरा है? जो पार्टी पहला इलेक्शन हार जाए और एक सीट भी ना मिले तो उसका मुश्किल वक्त उधर से ही शुरू हो जाता था, क्योंकि लोग आपके पास कौन आता है किसी पार्टी में जिसकी एक सीट भी नहीं है. उसके बाद दूसरा इलेक्शन, जब दूसरा इलेक्शन सिर्फ एक सीट मिली तो लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी खत्म हो गई. आप और जो कई हमारे पार्टी में आ भी रहे थे वो भी भाग गए. और फिर आहिस्ता 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 जब 2008 में कोई हमारी थोड़ी पार्टी बनने लगी, हमने बॉयकॉट कर दिया. फिर लोगों ने समझा पार्टी खत्म हो गई है. और फिर 2010 के बाद एक अवाम के अंदर पहली दफा तहरीक इंसाफ के नजरिए का शऊर आना शुरू हुआ. तो मैं आज आप सब अपने नौजवानों को, हमारी ख्वातीन को जो सारे पाकिस्तान में ये देख रही हैं, हमारी 27वीं सालगिरह, कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि हमारा पार्टी बनाने का मकसद क्या था. और फिर 2011 में जो एक हमारा मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, वो सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुआ कि कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मीनार पाकिस्तान एक पार्टी भर देगी. ये याद रखें कि अभी तक ये दोनों बड़ी पार्टीज ये अभी तक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी. नून लीग, नवाज शरीफ कहता है हम पंजाब और लाहौर की पार्टी हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका. तो जब 2011 में हमारा जलसा हुआ तो वो पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदान जो थे, जो ज्यादातर हमारा मजाक उड़ाते थे, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उनको पहली दफा नजर आया कि ये तो अवाम इस पार्टी के साथ आ रही है. तो फिर हमारे अंदर इलेक्टेबल्स ने आना शुरू किया, जिनके हल्के थे, जो अब तक जकड़े हुए थे दो पार्टीज के बीच में. तो कई उनमें से वो तंग थे दो पार्टी से. ये खानदानी पार्टीज जो दो बनी हुई थी, जरदारी भुट्टो और दूसरी तरफ शरीफों की, तो लोग इनसे तंग आ चुके थे. तो कई लोगों ने तब आना शुरू किया. वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ जीत ही नहीं सकती. और उसके बाद फिर हमारी एक और स्ट्रगल शुरू हुई. लेकिन जो हमें 2013 में पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली, ये याद रखें कि पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है कि वो दूसरी बारी नहीं गवर्नमेंट को देते. हम वो पहली पार्टी थी जिसने दूसरी बारी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनी, 2/3 अक्सरियत दी पख्तूनख्वा के लोगों ने. और उसके बाद 2018 में हम इलेक्शन जीत गए. तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये सबके लिए मैं 2-3 चीजें आज कहूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल भी लेता रहूंगा. लेकिन जो मैं आपसे असल बात करना चाहता हूं वो ये कि हमारे जब 2018 का हम इलेक्शन जीते तो मुसलसल इन्होंने, ये जो चोरों का जो ये टोला है, इन्होंने कहा जी ये सिलेक्टेड हुकूमत है, कि ये इलेक्शन में धांधली की गई है. 2013 में इलेक्शन में धांधली की गई. एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी थी. हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे इनसे कि अगर आप ये 4 हल्के खोल दें तो हम इलेक्शन मान जाएंगे. क्योंकि इन्होंने धांधली की थी, इन्होंने वो 4 हल्के नहीं खोले. और जब अदालतों में जाके 2-2, 2.5 साल के बाद वो हल्के खुले, चारों में धांधली थी. धांधली पूरी इनको की इलेक्शन जिताने के लिए. नून लीग की एक खासियत यह है कि ये अंपायर के बगैर मैच ही नहीं खेल सकते, इनको अंपायर साथ मिलाना पड़ता है. मैं जब हमारी जब 2018 में हुकूमत आई और उन्होंने कहा जी आपने धांधली की, मैंने कहा इलेक्शन खोल दो. हमने इनको कहा, हमने कहा बताओ कौन से हल्कों में हुई है, भाग गए. फिर 2 साल मैंने कोशिश की कि ईवीएम मशीन्स आएं. तो तहरीक इंसाफ के लोगों ये समझ जाओ ईवीएम मशीन का क्या मतलब है. अगर ईवीएम मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है. अब आप वो धांधली कर ही नहीं सकते जो आज होती है, क्योंकि
ईवीएम मशीन का मतलब होता है जैसे इलेक्शन का टाइम खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। धांधली होती सारी जैसी इलेक्शन खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस करने के बीच में सारी धांधली उधर होती है। मैंने 2 साल कोशिश करता रहा कि ईवीएम मशीन आए। ये इलेक्शन कमीशन, इसके पीछे हैंडलर्स बैठे थे और ये दोनों मेन पार्टीज, इन सब ने मिलकर ईवीएम मशीन नहीं आने दी। हमने कानून भी बना दिया, इन्होंने आके कानून खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोगस वोट्स रखवाई हुई हैं। ये धांधली करके जीतने वाले लोग हैं और इसीलिए हमने हमारी पूरी कोशिश के बगैर इन्होंने ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। मैं आप सबके लिए एक और भी बात बता दूं कि तकरीबन 200 साल क्रिकेट की तारीख में इमरान खान वो कैप्टन है जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हमारा वो मुल्क है जिसने पहली दफा न्यूट्रल अंपायर खड़े किए थे। आज सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है, पहले नहीं होता था। तो हमारी तो कोशिश थी, मैं तो चाहता था इलेक्शन हम जीते तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीते। और अब देख लें, ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ। एस्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। हमने 37 बाय इलेक्शंस में से 31 जीत चुके हैं। 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ थी, अंपायर मिला के भी ये मैच हार गए हैं। तो मैं फिर चैलेंज करता हूं कि इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मैदान में, इलेक्शंस में आओ। और दूसरा, मैं ये जो लंदन में जब मुल्क में मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है। पहले भी लंदन भाग गया था जब मुशर्रफ के दौर में, जब उसके ऊपर करप्शन केस आया, हुदैबा पेपर मिल, तब बाहर भाग गया। अब फिर जैसे ही इसके ऊपर अदालत ने इसके ऊपर फैसला कर दिया, ये मुजरिम बन गया, सजा याफ्ता बन गया, फिर उसने ड्रामे किए और बॉलीवुड की एक्टिंग करके वो प्लेटलेट्स दिखा के फिर बाहर भाग गया। तो ये जो लोग हैं, इनका पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। बिजनेसेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर है, शॉपिंग बाहर है, रेस्टोरेंट्स बाहर हैं, ईदें बाहर हैं, और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए, किसको सजा देनी चाहिए। हुक्म दे रहे हैं कि उसको सजा दो, कह रहे हैं उसको कि जनाब हमें जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता या रास्ते से नहीं हट जाता तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी। ये हुक्म दे रहे हैं ये बाप बेटी। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजा याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं। तो मैं तो ये सिर्फ आपको बताया था कि हमारा जो सफर है। अब मैं अपनी सारी कौम को मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया क्या था 27 साल पहले। ये क्या, आप जब सब तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या, हमने मुल्क ठीक कैसे करना है। जो मैं 27 साल पहले कह रहा था वो मैं आज आपको कह रहा हूं। देखिए, मुल्क खुशहाल मुल्क होगा कैसे, वो तो मैंने इंसाफ की तहरीक 27 साल पहले आप सबको कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ के बगैर खुशहाली ना आएगी, या जमहूरियत आएगी, ना आजादी आएगी। लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको तफसील में बयान करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि यहां लोगों ने आजाद माशरे नहीं देखे। अगर आप पाकिस्तान में ही रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आजाद माशरा क्या होता है। मैं अगर बरतानिया 18 साल की उम्र में पढ़ने ना जाता और क्रिकेट खेलने ना जाता तो मुझे भी नहीं पता चलना था। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब इंसाफ आता है तो 3 चीजें होती हैं।
انصاف آتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. آزاد کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حقوق کی تفویض کی جاتی ہے. ان کا انصاف کا نظام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے, اور جب تحفظ ہوتا ہے, لوگ اگر اپنے ٹیکس دیں, قانون کے اوپر چلیں, اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ آزاد شہری بن جاتے ہیں. وہ محنت کریں, اس کا پھل ملتا ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی طاقتور ہو, اگر وہ قانون توڑے تو وہ ان کا انصاف کا نظام پکڑ لیتا ہے ان کو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قانون توڑ کے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. ادھر یہ نہیں کہہ سکتے. وہ برطانیہ کے اندر کوئین کے بیٹوں کو بھی, شہزادوں کو بھی فائن ہو جاتا ہے اگر وہ قانون توڑے. اصل میں وہ سنت پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو سزا ملے گی. تو وہ جو معاشرے ہیں وہاں انصاف ہے, انصاف کی وجہ سے آزادی ہے. جو یہاں سے ہمارے پاکستانی جاتے, اور میں 50 سال سے دیکھتا برطانیہ میں کہ لیبر کرنے آتے ہیں, مزدوری کرنے آتے تھے, تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے وہ محنت کرتے تھے, وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے تھے. ان کو پتا چلتا تھا کہ محنت کا پھل ملے گا یہاں, تو وہ محنت کرتے تھے, زیادہ محنت کرتے تھے. ہر 5 سال کے بعد ان کی زندگی بہتر ہو جاتی, خوشحال ہونا شروع ہو جاتے تھے. بچے ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھ کے وہ ڈاکٹرز بن جاتے تھے. تو ان کو میں نے بدلتے دیکھا ہے. اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے, اس لیے کہ وہاں معاشروں کے اندر کیونکہ انصاف ہے, محنت کا پھل ملتا ہے. وہاں جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. تو یہاں ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہم محنت بھی کریں اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. وہ محنت کو پیسے نہیں دیتا. ہمارے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسے بناتے ہیں. ان سسٹم میں کرپٹ آدمی پیسے نہیں بنا سکتا. وہاں وہ بڑے چوروں کو NRO نہیں دیتے. اس سسٹم کے اندر سب کو محنت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہاں جو چوری کرے طاقتور یا کمزور اس کو سزا ملتی ہے. تو وہ سزا, چونکہ سزا ملتی ہے, وہ سارے محنت کرتے ہیں. وہاں معاشروں میں لوگ محنت کرتے ہیں, ان کا ملک اوپر چلا جاتا ہے. اپنی طرح ملک اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ پیسے والے لوگ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں ان میں سے کتنوں نے کتنی پڑھائی کی ہے, کتنی محنت کی ہے, کتنے کام کیے ہیں. جب کام کیے بغیر ہی پیسہ بن جائے گا, اور جب آپ کو پکڑنے آئیں گے تو آپ NRO لے لیں گے, تو محنت کون کرے گا؟ محنت کرے کیوں کوئی؟ کیوں وہ پہلے پڑھائی کرے 14 سال, پھر وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرے, تھوڑا سا ٹائم ہو شام بیوی بچوں کے لیے, وہ کیوں محنت کرے جب آرام سے ایک کھانچا مارا اور اربوں روپیہ بن گیا؟ تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ محنت ہی ختم ہو جاتی ہے. جب محنت کا پھل ملتا نہیں اور چوری کا پھل ملتا ہے, کرپشن سے پیسہ بنتا ہے, رشوت سے پیسہ بنتا ہے, وہ معاشرہ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج, کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. ہمارے ملک جب سے یہ چور اوپر آئے ہیں, جب سے ان چوروں کو جنرل باجوہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے, ان لوگوں نے اس ملک میں ایسی تباہی مچائی ہے, معیشت کی تباہی مچائی ہے. اور یہ جو لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں, 9 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور یہ وہ 9 لاکھ پاکستانی ہیں جو پروفیشنلز ہیں, جو دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ان کو نوکریاں مل جائیں گی, جن کے اوپر اس قوم نے پیسہ خرچ کیا ان کو تعلیم دینے کے لیے. وہ پروفیشنل جب ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اور یہ جا کے دوسرے ملکوں کا فائدہ کروا رہے ہیں. یہ جدھر جا کے نوکریاں کریں گے ادھر فائدہ ہوگا. ہماری بزنسز چھوڑ کے جا رہی ہیں ملک. ایک دبئی کا علاقہ الائن, ادھر سے ان کا ایک مینیجر آیا, وہ مجھے کہہ رہا تھا جو پچھلے 8-9 مہینے میں پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی ہے دبئی کے اندر, وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی. تو
جب آپ ہمارے ملک میں جب تک انصاف نہیں ہوتا ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اور یہ 27 سال پہلے کیونکہ میں نے برطانیہ میں انصاف کا نظام دیکھا تھا اس لیے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. کیونکہ اگر ایک چیز ہمیں چاہیے خوشحالی کے لیے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے وہ ایک چیز ہے انصاف. اور اس کے لیے آج آپ سارے میرے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں. ہم نے کوشش کی اور ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی کیونکہ اوپر قبضہ ہو گیا ہے. ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کے صرف اپنے فائدے ہیں. یہ دو جماعتوں کے ہیڈ ہیں صرف اپنے این آر او لینے کے لیے کیونکہ 1100 ارب روپے کی ان ساروں نے چوری اپنی معاف کروائی ہے. اس چوری کو جو معاف کروایا ہے بچانے کے لیے کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے تو یہ الیکشنز ہی نہیں ہونے دے رہے. یہ آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ چیف جسٹس جو زبردست سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ملک کی بہتری کے لیے نہیں اپنی چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. اور میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آؤں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن ایک چیز میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ آزادی کیسے آتی ہے. آزادی جب قوم ہر انسان کو قانون کے سامنے جب ایک برابر ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. جب مجھے پتا ہے کہ میرے ملک کی عدالتیں میرے حقوق کی حفاظت کریں گی میرے اسے ناانصافی نہیں ہونے دیں گی میں آزاد ہو جاتا ہوں. اس ملک کے اندر تھانہ کچہری کی پالیٹکس نہیں ہوتی. یہ تھانہ کچہری کی کیا پالیٹکس ہے. میں طاقتور ہوں میں جا کے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز کروا دیتا ہوں. میں ان کو تھانے میں چکر لگواتا ہوں تھانے میں مارے پڑواتا ہوں. اس کو کوئی بچانے والا ہی کوئی نہیں ہے. میں ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہوں. آج اگر میں غریب آدمی ہوں میرے اوپر طاقتور میری زمین پہ قبضہ کر لے میں تو 100 سال لگا لوں تو میں اپنا قبضہ نہیں چھڑا سکتا. تو میں کیا کروں گا. میں پھر کسی طاقتور ڈاکو کو ڈھونڈوں گا جو میری زمین چھڑا سکے کیونکہ انصاف کا نظام تو مجھے نہیں بچائے گا. جو ہمارا سارا سسٹم بن گیا وہ غلاموں کا سسٹم ہے. ہم آزاد ہی نہیں ہیں. اگر عمران خان کے اوپر یہ 3 طاقتور لوگ اگر وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا حق ہے. میرا حق ہے کہ میں ایف آئی آر کٹواتا. مجھے پتا ہے وہ کون لوگ ہیں. مجھے پتا ہے ایک وہ انٹیلیجنس آفیسر کی اس کی وجہ سے کوئی ہماری نہ پولیس کی جرت تھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے پنجاب میں کہ ایف آئی آر کاٹے. اور اس کے بعد جب وہ جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے وہ اتنا طاقتور آدمی تھے انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے سیبوٹاج کر دیا انویسٹیگیشن کیونکہ انہوں نے پکڑے جانا تھا. تو جب ایک ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو کہاں بیچارے کسان کہاں بیچارے مزدور ان لوگوں کو کیا انصاف مل رہا ہے وہاں. تو پھر یہ غلام بن جاتے ہیں. جب آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ غلام بن جاتے ہیں. اور فرق ہمارے میں اور برطانیہ میں کیا ہے. اس معاشرے میں جدھر انصاف ہے وہاں فرق کیا ہے. وہاں فرق یہ ہے کہ ادھر کی پولیس کبھی کوئی ناجائز غیر قانونی کام کرتے ہوئے ڈرتی ہے کیونکہ وہ پکڑے جائیں گے. وہاں کی پولیس اگر آپ کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹتی ہے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے ہمارے اوپر کارروائی ہوگی. میرے اوپر 145 کیسز کر چکے ہیں. 145 کیس 15 کرمنل کیس ایک دن میں کر چکے ہیں. 40 دہشت گردی کے کیس کر چکے ہیں. کون سے مہذب معاشرے میں پولیس کی جرت ہوگی یہ کرنے کی. کیونکہ پولیس
पुलिस को खौफ है वहां के इंसाफ के निजाम से। वो आके अदालत में पूछेंगे कि जनाब आपने ये कैसे किया। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ऊपर से हुक्म आया। क्या आपके पुलिस के कानून के अंदर ये आपको इजाजत देता था ये करते हुए? और अगर वो नहीं देता था उसको सजा होनी है। वहां तो ये हाल है। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों जरा गौर से सुने। इंसानों की तो बड़ी दूर की बात है। एक पुलिस वाले को 6 महीने की सजा हुई क्योंकि उसने, जो पुलिस के कुत्ते नहीं होते, जो वो पुलिस कुत्ते लेके फिरती है, उसने कुत्ते को, किसी ने उसको मारते देख लिया छड़ी से, उसको 6 महीने सजा हो गई। उधर ये हालात हैं। वो सिस्टम ये है। वो आजाद लोगों का सिस्टम है। यहां बेचारे लोगों को पकड़ के, हमारे कारकुनों को इन्होंने क्या किया थानों में जाके या जेलों में? हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। क्या इस बर्तानिया में या यूरोप में एक सेनेटर को, आजम स्वाति को पकड़ के तशद्दुद कोई किसी की जरूरत ही करने की? बच्चों के सामने मारना, 3 बजे सुबह उठा लिया, अगवा किया। क्या अलीमीन को जिस तरह सारी जगह के चक्कर लगा रहे हैं कोई कर सकता है किसी और महजब माशरे में? क्या इफ्तिखार गुमन मेरा सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है और मेरी जान को खतरा है, उसको उठा के ले गए कितने दिनों से? वो उसको एफआईए उठा के ले गई है सिर्फ इसलिए कि वो मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा था। क्या जिस तरह अरशद शरीफ को इन्होंने इस मुल्क से बाहर भजा के कत्ल किया, किसी की जरूरत थी एक डेमोक्रेटिक, एक वो माशरा जिधर इंसाफ हो, किसी की जरूरत ही ये करने की नहीं थी, क्योंकि वहां आजाद हैं लोग, इंसाफ की वजह से आजाद हैं। ये जब तक माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आता, वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से ये आप सबको, तहरीक इंसाफ के लोगों, ये सब याद रखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात कही थी, अपने ज़हनों में डाल लो कि जो माशरा कमजोर लोगों को, चोरों को तो जेल में भेजता है, लेकिन ताकतवर मुजरिमों को जेल में नहीं पकड़ सकता, सजा नहीं दे सकता, वो तबाह हो जाता है। आज जो हम अपने घुटनों पे खड़े हैं, घुटनों पे बैठे हैं, और हमारा जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता है जी मैं मजबूर हूं, मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, अपने आप को भी जलील कराता है, हम सबको जलील करवाता है। वो इसलिए कि इन सारों ने ऊपर बैठ के पहले तो मुल्क का इंसाफ का निजाम तबाह किया, क्योंकि इन्होंने किया। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये मुल्क से पैसा चोरी कर ही नहीं सकते थे अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता। ये मुल्क से जो पैसा बाहर भिजवाते हैं, ये जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में लंदन में ये रह रहे हैं, मेफेयर में, बेटा हाइड पार्क में, महंगे तरीन इलाकों में रह रहे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में, ये किधर से पैसा गया है? ये इस मुल्क से गया है। अगर इस मुल्क का निजाम, इंसाफ का निजाम काम कर रहा होता, ये कभी भी ना जाता पैसा बाहर। तो पहले खुद ही वो इंसाफ के निजाम को तबाह करते हैं, अदलिया के अंदर तकसीम करते हैं, जजेस के ऊपर पूरा प्रेशर डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि इनको कोई रोके ना। एफआईए को तबाह करते हैं जिसका काम इन्वेस्टिगेशन का है, नैब को तबाह करते हैं। हर वो इदारा जो इस मुल्क में चोरी रोक सकता है, पहले उसको तबाह करते हैं, फिर पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। तो यह भी आपने कभी सुना है कि यहां बड़े बड़े साहिब इक्तदारों का पैसा बाहर पड़ा है, या बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पैसा बाहर ले जाते हैं, या बड़े बड़े सारे तकरीबन टॉप सियासतदान, इनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बन चुके हों, उनका तो वो तो इस मुल्क को, उनका तो काम था इस मुल्क के अंदर बैठे, वो पैसा बाहर ले जाते हैं। शरीफ खानदान का सारा टब्बर बाहर बैठा है। वो उनके, जिन लोगों का पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आना है पैसे बनाने के लिए, बाकी इनका सारा रिहाइश बाहर है, उनकी कैसे कमिटमेंट होगी पाकिस्तान की? और कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है? सोचे कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है
کہ آپ پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں اور آپ کا سب کچھ پیسہ باہر، چھٹیاں شاپنگ، بزنسز، پراپرٹیز باہر ہیں. بتائیں نا کتنے دنیا میں ملک صرف بنانا ریپبلکس میں ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو جنگ ہے وہ ہے رول آف لا کی. تو آپ سب سمجھ جائیں، جو آج میں 27ویں سالگرہ میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اس ملک کا اب ایک ہی چیز پہ ہے کہ ہم سب ڈٹ کے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں پوری شرکت کریں. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے، جمہوریت آتی ہے انصاف سے، خوشحالی آتی ہے انصاف سے. جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہ خوشحالی آئے گی، نہ جمہوریت آئے گی اور نہ آزادی آئے گی. یہی مافیا اوپر بیٹھ کے خون چوس کے پیسہ باہر لے جائے گا. لوگ غریب ہو جائیں گے. لوگ غریب ہو رہے ہیں. آپ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو اوسط آمدنی ہے، میں پھر سے بتاتا ہوں، یہ آپ سب یاد رکھیں یہ چیز. دنیا میں 140 ملکوں میں جو سب سے نمبر 1 ہے انصاف کے نظام، جس کا سب سے بہتر ہے، وہ ملک ہے ڈنمارک. اس کی اوسط آمدنی، یہ سن لو پاکستانیوں، اوسط آمدنی $68,600 ہے. اور ہمارا ملک جس میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہماری اوسط آمدنی $1,600 ہے. ہم ہیں 140 ملکوں میں سے انصاف کے نظام میں ہمارا نمبر ہے 129. ہم 129 پہ ہیں. اور یہ اگر چور اوپر رہ گئے تو یہ 140 سے بھی آگے نکل جائیں گے. اور وہ جو ملک اوپر ہیں، جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے. تو یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ اچھے سے اچھا بھی اکانومسٹ لے آئیں پاکستان میں، وہ کبھی اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم رول آف لا نہیں قائم کرتے. اور آخری بات کہ جس دن ہم نے یہ کر دیا، لوگ کہتے ہیں نا ہم آگے کیا کریں گے. میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ملک ٹھیک کر سکتا ہے، اب سوائے تحریک انصاف کے کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ کیوں کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ یہ اس لیے کر سکتی ہے کہ جو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم 1 کروڑ میں سے اگر 5, 6 لاکھ 10 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کرنے کے لیے لے آئیں، تو آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس اتنا بڑا اثاثہ ہے یہ. لیکن وہ سوال یہ ہے، اب یہ سوال ہے، اچھا آپ میں سے کبھی بھی دبئی جائیں تو ذرا ایک کام کریں جو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ پوچھیں. آپ دبئی جائیں اور پاکستانیوں کی دکانوں میں جائیں، کارخانوں میں جائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ جی اچھا وہ آپ کو سب، میں یہ بھی آپ کو پیار کرتے ہیں سارے پاکستان سے، جتنے بھی آپ کو دکاندار یا سیاستدان یا سرمایہ کار ملیں گے وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ دیکھیں آپ یہاں دبئی میں دکان کھولی ہوئی ہے یا فیکٹری لگائی ہوئی ہے، آپ یہاں دبئی میں لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، آپ یہاں پیسہ بنا رہے ہیں، آپ پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر قسم کی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. ہر کوئی پیسہ مانگنے آ جاتا ہے، انسپیکٹرز آ جاتے ہیں پیسے رشوت مانگنے، وہ ٹیکس والا آ جاتا ہے، اگر ہم دیانتداری سے ٹیکس دیں وہ ٹیکس دگنا کر دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو پیسے دے دیں رشوت تو ہم ٹیکس آدھا بھی دے دیتے ہیں. وہ دبئی میں کہے گا کہ ہم یہاں جب آتے ہیں ایک ہمارے سے وہ لائسنس فی چارج کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے.
ایک دفعہ ہم ٹیکس دے دیں، نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتا، جتنا بھی ہم پیسہ بنائیں ہم بنا سکتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی سر درد نہیں ہوتی، کوئی ہمیں آ کے رشوتی مانگتا. اور یہی آپ کو ہر جگہ، ملیشیا چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کتنی دفعہ بیچارے برطانیہ میں پاکستانیوں نے آ کے پاکستان میں سرمایہ کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتے کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو وہ پھر چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو اتنا پاکستان کے قابل لوگ، بڑے بڑے بزنس مین ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم پہ. اور ہم کیوں نہیں سسٹم ٹھیک کر سکتے؟ کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چور اوپر بیٹھے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں کرنے دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے، این آر او لینا ہے. یہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہونے دیتے. اور یہ ہے پاکستان کی جنگ. جب تک ہم ان لوگوں کو شکست نہیں دیں گے اور الیکشنز میں شکست نہیں دیں گے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی. یہ ملک آگے نہیں جانے لگا. بھیک مانگ کے اور یہ قرضے لے کے گزارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک غریب ہوتا جا رہا ہے. ملک آگے تب بڑھے گا جب اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی. سرمایہ کاری تب ہوگی جب ہم اس ملک کا ماحول ٹھیک کریں گے. ماحول تب ٹھیک ہوگا جب یہاں رول آف لا آئے گا یا انصاف کی حکمرانی آئے گی. جب انصاف کی حکمرانی آئے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی. سرمایہ کار یہاں پہلے، سب سے پہلے آپ کا بیرون ملک پاکستانی آئے گا. جس طرح چائنا میں پہلا بیرون ملک چائنیز آئے تھے جب انہوں نے ماحول ٹھیک کیا. ہندوستان میں بیرون ملک ہندوستانی آئے تھے. اس کے بعد دنیا کا انویسٹر آتا ہے. تو پہلے اپنے لوگ جو درد رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں پاکستان میں، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے لیے فضا ٹھیک کرنی ہے. وہ فضا تب ٹھیک کریں گے جب انشاءاللہ الیکشن میں جیت کے ایک مینڈیٹ سے عوام کے آئیں گے. عوام کے مینڈیٹ سے اس کے بعد ہم اس ملک کا انصاف کا نظام سب سے پہلے ٹھیک کریں گے. ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے جو سرمایہ کاروں کے راستے میں ہیں. یہاں پاکستان میں ایسا سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے، وہی اپنا پیسہ واپس لانا شروع کر دے گا. اس کے پیسے کو تحفظ دیں گے. ہم ان کو ایک ایسا ماحول دیں گے جدھر ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. جو ماحول ان کو باہر ملتا ہے وہی پاکستان میں دیں گے. ہمارا 23 کروڑ کا آبادی ہے. 23 کروڑ کی آبادی کا مطلب دنیا سے سارا سرمایہ کار آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرنے. تو اس لیے آخر میں یہ آپ سب کو کہہ دوں کہ ہماری 27ویں سالگرہ ہے. انشاءاللہ 28ویں سالگرہ میں یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی انشاءاللہ حکومت آئے گی. اور اب تک آج سے 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہمارا ملک اس دلدل سے نکل گیا ہوگا. پاکستان زندہ باد. میں بھی پاکستان ہوں.